22 رجب المرجب یا کسی بھی دن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایصال ثواب کرنا یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے، لیکن وسوسے اتنے ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ یہ ایصال ثواب کرنا جائز ہی کوئی نہیں ہے، اس کا شریعت میں کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ آج ہم نے کنڈوں کی حقیقت حدیث سے اور مخالفین کی اپنی کتاب سے ہم نے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا آسان مسئلہ ہے جس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ یہ سیاستہ کی عظیم کتاب جامعہ ترمذی ہے، اس میں ایک بہترین اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہو، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو۔ یہ کلیت ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گیا، حلال وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں حلال بیان کیا ہے، اور حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کیا، اس کے حوالے سے پھر کیا حکم ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ نے معافی دی ہے، یعنی کہ وہ جائز ہے۔ اب ناظرین محترم ذرا رک کے بڑی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیے گا۔ اگر یہ حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں جسے کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ قرآن میں حرام میں سے بیان کرتا، لیکن یہ میں دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی بھی یہ نہیں دکھا سکتا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہو حضرت امام جعفر صادق کو، حضرت امیر معاویہ پاک کو ایصال ثواب کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ایصال ثواب کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جس سے واضح ہو گیا حرام کا ذکر کہیں قرآن کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اور اگر حلال کا اور حرام کا ذکر ہی نہ ہوتا، اس میں کوئی اور شریک بات نہ پائی جاتی، پھر بھی یہ جائز ہونا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ جب اس وسوسے کی کاٹ ہو جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، جو کلیہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا، اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ لیکن پھر دوسرا وسوسہ، یہ کنڈوں کا ختم صحابہ نے نہیں دلایا، امام جعفر صادق کی نیاز حضرت امیر معاویہ کو ایصال ثواب کسی صحابی نے نہیں کیا، تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اب میں اکابرین دیوبند کیا ہے وہ حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ دیوبند والے جو ہیں کم از کم پھر اس کو نجائز ہونے کے لحاظ سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے پیشوائے دیوبند رشید احمد گنگوہی صاحب کا، ان سے سوال ہوا اسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟ جواب، قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی مگر اس کا ختم درست ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ بخاری شریف کا ختم صحابہ نے نہیں کیا اور تابعین نے نہیں کیا، تو پھر بھی یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو پھر اگر امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ پاک کو ایصال ثواب کیا جائے تو وہ کیسے نجائز ہو سکتا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں ان کی بہشتی زیور ہے، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کر دی کہ یہ بات کہ صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے عمل نہیں کیا تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، نجائز ہو جاتا ہے۔ میرے فالوورز جو ہیں اس کو بھی غور سے پڑھ لیں۔ بعد نماز عیدین کے یا بعد خطبہ کے دعا مانگنا گو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ صحابہ نے نہیں مانگی، تابعین نے نہیں مانگی، تبع تابعین نے نہیں مانگی، پھر بھی یہ جائز ہے، مسنون ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور بری بدعت نہیں کہا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اگر کوئی کام نہیں کیا اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوتا، منع نہیں ہوتا۔ 22 رجب کو یا سال میں کسی دن بھی امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بالکل جائز ہے۔